نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأعمالا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. So Baqarah ayat number 185. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه یہ جا مجھے القرآن آواز نہیں آ رہی ہے۔ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ترجمہ: شہر مہینہ رمضان کا الذی وہ ہے جو انزلہ نازل کیا گیا فیہ اس میں قرآن ہدن ہدایت ہے للناس لوگوں کے لیے وبینات اور واضح نشانیاں ہیں من الہدا ہدایت کی والفرقان اور فرقان کی یعنی حق و باطل میں تمیز رکھنے والی فمن تو جو کوئی شہیدہ حاضر ہو گواہ ہو موجود ہو منکم تم میں سے شہرا اس مہینے میں فل یصوم ہو پس ضرور رکھے سے. اچھا یہاں پر شہرو اس مہینے کیسے آیا کیونکہ الف لام آیا نا تو اٹ مینس کہ اس نے اس کو پراپر ناؤن بنا دیا تو اسپیسیفکلی اس آیت میں ذکر ہو رہا تھا شہر و رمضان کا تو اس لیے اشہرو کا مطلب یہ پچھلے جو ماہ کا ذکر ہو رہا ہے اس میں اس ماہ کا ذکر ہے. فل یصوم ہوں بس چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس میں ومن اور جو کوئی کھانا ہو مریضن مریض او یا علی سفرین سفر پر فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے من ایامن دنوں میں سے اوخر دوسرے یریدو چاہتا ہے اللہ بکم تو ساتھ تمہارے یسرا آسانی ولا اور نہیں جو یریدو چاہتا بکم ساتھ تمہاری یسرا تنگی. وہی جو لاسٹ آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ مریض اور سفر میں رعایت دی ہوئی ہے کہ دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہیں بغیر کیا تھا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر ہے تصومو تم روزہ رکھو خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بہتر ہے تمہارے لیے اب وہاں تو بتا دیا کہ رکھو تم لیکن یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا دوبارہ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ تم تنگی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے اگر رخصت دی ہے اور آپ کے لیے مشکل ہے اس کو رکھنا طبیعت اور سفر کی وجہ سے تو اس کو سکپ کر سکتے ہو. اگر اجازت دیتی ہے تو تصوم الخیر علیکم تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم رکھو والی تک ملو تاکہ تم مکمل کرو عدتا گنتی کو والی تو کبرو اور تاکہ تم برائی بیان کرو اللہ اللہ کی علاوہ پر ما اس کے جو ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں ولعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. اچھا رمضان میں روزے اور قرآن پاک نازل ہوا. قرآن پاک بھی کب نازل ہوا تھا لیلۃ القدر میں اس لیے رمضان کی فضیلت بہت زیادہ ہے لیلۃ القدر کی وجہ سے اس میں روزے رکھنے کی وجہ سے اور قرآن پاک نازل ہونے کی وجہ سے. قرآن دنیا میں جو مرضی کر لے کوئی بھی کتاب پڑھ لے فاقہ کشی کر لے لیکن وہ ہدایت نہیں مل سکتی جو ہدایت ہمیں قرآن پڑھنے سے ملے گی. ہدن ہدایت للناس لوگوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر رمضان میں راتوں کو قیام میں قرآن پڑھتے جو زیادہ فضیلت کا سبب بھی تھا. ایک حدیث کا مفہوم ہے روزہ انسان کے حق میں سفارش کرے گا اور رات کا قیام بھی.
پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، جس نے رمضان کی راتوں میں احتساب کے ساتھ یعنی کہ ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، اس کے پیچھے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور رات کے قیام میں قیام اللیل وہ تراویح بھی ہو سکتا ہے، تہجد بھی ہو سکتی ہے، وہ ہر طرح کا قیام جو رمضان کی راتوں میں ثواب کی نیت سے کیا جائے۔ بعض ہم لوگ نا بعض عادتیں، بعض نیکیاں ہماری آٹو پر لگی ہوتی ہیں کہ ہم نے اس ٹائم پہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، ہم ایک نا نیت کو ریفریش کرنا بھول جاتے ہیں۔ نیت اگر زبان سے بولا ضروری نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے کہ آپ کے اندر ریمائنڈر، آپ کے برین میں کانشیس ہو، آپ کے دل اس بارے میں کانشیس ہو کہ جو آپ کام کر رہے ہو وہ آخر آپ کیوں کر رہے ہو۔ ایسے ہی نہیں، جیسے پیاس لگی ہے تو بھوک بلا پانی پیتے ہیں نا، ایسے تو نہیں چلتے پھرتے پکڑ پکڑ کے آنکھیں بند کر کے چیز پکڑ کے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ مگر ہماری بعض دفعہ نا جیسے نماز نے ہمیں بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا ہے نا، اور نماز ایسے آٹو پہ لگی ہوتی ہے، پڑھی جا رہی پڑھی، بعض دفعہ ہم رکعتیں بھول جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم پڑھتے پڑھتے ہم کبھی اونچی آواز سے کسی کو نماز سنا رہے ہو نا تو ہم بعض دفعہ اسکپ ہو جاتے ہیں، یار اچھا اس کے آگے کیا تھا، پھر وہ یا نماز کے بعد کے اذکار کے بارے میں ایسے ہوتا ہے، دعا ہم لوگ نماز کے بعد روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اونچے پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہ ہمیں بھول گئی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو انکانشیس مائنڈ سے پڑھنا شروع کر دیا تھا، سب کانشیس مائنڈ سے پڑھنا شروع کر دیا تھا، لیکن جو کانشیس مائنڈ ہے اس میں وہ چیز نہیں رہی۔ تو اس لیے اپنے کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہوئے اپنا دماغ اور دل دونوں کو اٹینٹو رکھ کر، اس لیے کہ نیت دماغ اور دل کے ایکٹیو ہونے سے ہوگی۔ اگر یہ سو رہے ہیں نا، ان میں آپ نے کچھ نہیں سوچا، کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے، کوئی اچھا کام کرتے ہوئے، کچھ دماغ میں نہیں سوچا کیوں کر رہے ہو، تو آپ کو اس کام کی نیکی بھی نہیں مل رہی۔ روزہ اور قرآن انسان کی طرف سے، ایک حدیث کا مفہوم، روزہ اور قرآن انسان کی طرف سے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اس بندے نے کھانے پینے اور خواہشوں سے دور رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو رات سونے سے روکے رکھا، لہٰذا میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول فرما لی جائے گی، اس قدر فضیلت ہے دونوں کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ قرآن کا دورہ مطلب ہوتا ہے ریویژن، جو پہلے تک نازل ہو گیا ہوا تھا اس کی ریویژن رمضان میں ہوتی تھی۔ اور تراویح کے لیے صحابہ کو 3 راتیں قیام کروایا تھا، 23، 25 اور 27، اور یہ باجماعت نماز پڑھائی تھی۔ لوگوں کا شوق اتنا بڑھ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ روزہ اور تراویح الگ الگ عبادت ہے، روزہ رکھ کر تراویح فرض نہیں ہو جاتی، اور اسی طرح اگر تراویح پڑھی تو روزہ رکھنا بھی فرض نہیں ہو جاتا، لائک روزہ آف کورس فرض ہے بٹ تراویح کے ایک سنت ہے، نوافل میں سے آتا ہے، اور آف کورس پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سفارش بن جائے گا، ہمارے لیے سفارش بن جائے گا یہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر 2 راستوں کا اختیار دیا جاتا تو وہ آسان راستہ اختیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی امت میں عید، تراویح اور بہت سے جیسے آتے ہیں نا کہ روزے سے پہلے مسواک کو فرض نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ خود کرتے تھے، مطلب پسند کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی امت میں تنگی نہیں ڈالی۔ اور جس کو حکمت مل گئی اس کو سب سے بڑی جو ہے نا وہ بھلائی مل گئی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ یہ ہے کہ کام کو کس طریقے سے کیا جائے اور کس وقت کیا جائے اور کس طرح سے استعمال کیا جائے، اور یہ جو ہے نا قرآن پاک کے بعد ہی آتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس حکمت تھی کہ انہوں نے 3 جب راتیں قیام کر لی اس کے بعد نہیں کروایا، انہوں نے کیونکہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے، آسانی پیدا کرو اور مشکلیں پیدا نہ کیا کرو، خوشخبریاں دیا کرو اور نفرتیں نہ پھیلایا کرو، اور یہی ہمارے دین کا بھی اصول ہے۔ اور ہمارے جو روزہ رکھنا ہے نا، روزہ رکھنے سے کئی بیماریوں سے جان بھی چھوٹ جاتی ہے، کھانے کی روٹین بھی بنتی ہے، تقویٰ بھی ملتا ہے، آخرت میں اجر بھی ملے گا۔ پھر آسانی ہے کہ سفر میں اس کا شکر، اور پھر روزے کے اختتام میں اللہ تعالیٰ عید جیسی خوشی دیتے ہیں۔
اور سحری کے ٹائم میں بھی ہے، سحری میں برکت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے، اس لیے سحری کرنی روزے میں لازم ہے۔ کہیں بعض دفعہ آنکھ نہیں کھلتی، کوئی بزی روٹین ہے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، بٹ سحری لازم ہے، اس کے بغیر روزہ نہیں رکھنا، یا آپ اپنے جو جان پر ظلم ہوتا ہے یہ۔ اور یہ جو آیت ہے نا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بہت پیاری خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انسان بندے پر نہ دین میں اور نہ ہی دنیاوی معاملات میں وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس سے اٹھایا نہ جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اپنے بندے کے لیے اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے، مگر ہم انسان ہو کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کا فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، ایون اس سے دور اور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم رخصت نہیں لیتے، ہم لوگ ٹوٹلی آف کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اور پھر اللہ تعالیٰ تو کی مہربانی اور غفور الرحیم تو تب بھی ہوگا نا جب اللہ تعالیٰ کے احکامات مانے جائیں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت دعا کا، داعی دعا کرنے والے کی، اذا جب دعان وہ دعا کرے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِیبُوا پس ضرور وہ حکم مانے، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور وہ ضرور ایمان لائے، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ، یرشدون وہ ہدایت پا جائیں۔ ہم نے پہلے روزہ رکھنا، قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق، ذکر کرنا، دعا، یہ چار چیزیں نا، ذکر و شکر کے بعد ایک اس کا نا، اس آیت کا شان نزول پتہ کیا ہے؟ ایک اعرابی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم سرگوشیاں کریں، اور اگر دور ہیں تو اونچی پکار کر بلایا کریں، مطلب ہم کس انداز میں اللہ تعالیٰ کو بلائیں نا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے، اور ہم جب بھی جیسے بھی مانگیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور سنتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کا مانا جائے۔ لیکن اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی، جب وہ مجھے پکارے، اس کے آگے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا، بس اس کو بھی چاہیے کہ وہ، اگر میں اس کی بات سن رہا ہوں نا، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ میری بھی بات سنے، وہ میرا بھی حکم مانے، وہ مجھ پر بھی ایمان لائے، تاکہ وہ سیدھے رستے پہ، ہدایت پر رہے۔ ہم کہتے رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جا رہے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں، مگر ہماری قبول نہیں ہو رہی، تو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے ایمان ہے جیسا ہونا چاہیے؟ اور اس ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ ضرور دیتے ہیں، اگر نہیں مل رہا تو اس کا کوئی وقت مقرر ہے، یا وہ اس وقت ہماری بھلائی کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ مطلب اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کورج بھی دیا ہوا ہے کہ جو دنیا میں دعائیں کسی ریزن کی وجہ سے نہیں قبول ہوتی، وہ قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں، اور دعاؤں کی وجہ سے ہماری بھلائی بھی ٹلتی ہیں، اتنے فائدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میرا حکم مانو، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، تاکہ تم ہدایت والے ہو جاؤ۔ تو تین لوگوں کی دعا نا کبھی رد نہیں ہوتی، پہلے روزے دار، دوسرا والد کی، تیسرا مسافر کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور بھی ہے، مظلوم کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، نماز، روزہ، حج دعا کے بغیر ادھوری ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ٹولز نہ ہو پھر بھی مومن کے پاس دعا ہتھیار ہے، جس نے دعا کی اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے،
اس کو بار بار مانگنے پر تنگ نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ۔ مصیبت دعا کی وجہ سے ٹلتی ہے، مال کی حفاظت زکوٰۃ سے ہوتی ہے، پھر بیماری کا صدقے سے اور مصائب کا دعا سے علاج ہوتا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ جو بھی آپ بھی بیماری ہے تو صدقہ کرو، مال کی حفاظت کے لیے زکوٰۃ دو، اور جو مصائب ہیں مشکلات ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے علاج کریں۔ ایون کہ اگر میڈیسن بھی لینے جائیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جی مجھے شفا دینا۔ وسیلے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی ہی ہے نا، کسی نہ کوئی ریزنس بنائی ہوئی ہے، تو یا اللہ جی شفا آپ نے دینی ہے۔ ایون میڈیسن کھاتے ہوئے بھی یا اللہ جی شفا آپ نے دینی ہے، اس دوائی میں شفا رکھتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آف کورس اس ٹائم ہماری باڈی کو کسی نہ کسی چیز کی نیڈ ہوتی ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ گھر بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی شفا دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ریسورسز بنائے ہوئے ہیں، آپ کے آس پاس اتنی فیسلٹیز موجود ہیں، تو آپ کو جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس کا سب سے زیادہ جو مانگنے والی چیز ہے وہ اس کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوش بھی ہوتا ہے۔ مسلمان کی تقدیر نہیں بدل سکتی، لیکن دعا سے بدل سکتی ہے، اور مشکل نیکی سے بدل جانی۔ ایک منٹ۔ اچھا، دعا سے جو ہے اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدل دیتا ہے، اور مشکلات کو بھی نیکی میں بدل دیتا ہے، ایون عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ دعا نجات بھی دیتی ہے، اور اس مصیبت سے جو نازل ہو گئی ہو اور جو آنے والی ہو۔ دعا سے عاجز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے بعد کسی کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ اسے بہتر عطا کی، اس لیے کبھی بھی عاجز ہوتا ہے کہ چھوڑ دینا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے عاجز کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ اب نہیں میں دعا کر رہا۔ دعا کی قبولیت کی ضروری ہے، سب سے پہلے کہ ہمارا جو رزق ہے وہ حلال ہو، اور ہم ایسی چیزوں کی دعا کریں جو ممکنات میں سے ہو۔ اگر میں بیٹھے بیٹھے یہاں کو مجھے پریزیڈنٹ بنا دے تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ممکنات چیزوں کی دعا ہو، نقصان دہ نقصان دہ گناہ کی چیز طلب نہ ہو۔ اب میں کہوں کہ مجھے جو ہے وہ میں کوئی بھی نقصان کی چیز کہہ دوں، وش کر لوں، فار ایگزامپل کوئی میں میوزک کی کہہ لو یا کانسرٹ کی ٹکٹ کہہ دوں، یا مطلب کوئی بھی ایسی چیز میں ایسی ڈیمانڈ کر دوں جو میرے لیے نقصان دہ یا گناہ کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں وہ مانگوں، ٹھیک ہے؟ یا ایسا ڈریس ہے جو بہت واحیات ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے کہوں مجھے یہی ڈریس چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو نقصان دہ چیزوں کی نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور ایسے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے قطع رحمی ہو، رشتے ٹوٹتے ہوں۔ قیامت کے دن اپنی دعاؤں کو دیکھ کر ہم کہیں گے کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، کسی کو بد دعا نہ دیں، اسپیشلی جو پیرنٹس بچوں کو دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو ہم لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، بد دعا نہیں دینی۔ اور ماں باپ کی دعا تو کبھی رد نہیں ہوتی، تو بچوں کے لیے دعائیں ضروری ہیں، جتنا مرضی غصہ ہے سمجھانا پیرنٹس کا ہی کام ہے۔ یو ول بی دا پیرنٹس آف دا نیکسٹ جنریشن، تو آپ کا کام ہے بچوں کو اچھے سے سمجھانا، نہ کہ ان کو برا بھلا کہنا۔ ایک ریسرچ تھی کہ ایک دو پلانٹس ہیں، اور ایک کو انوائرمنٹ میں مطلب کیا، پلانٹس تو ایک نان لیونگ ہے نا، ٹھیک ہے؟ بول نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بٹ ان کے اس کے پاس ایسی نیگیٹو انرجی بنائے گی کس طرح سے بول کر، تم برے ہو، تم اچھے نہیں ہو، تم سب سے گندے ہو۔ اور ایک وہ پلانٹ تھا جس کو مطلب نا اچھی اچھی باتیں کہیں گے، اور لٹرلی ان دونوں پلانٹس میں ڈفرنس دیکھنے والا تھا، کہ جس کو نیگیٹو انرجی نیگیٹو بولا گیا تھا، وہ اس کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہوئی، اور وہ مرجھانے لگ گیا تھا ایز کمپیئر ٹو دا سیکنڈ، جس کو اچھی باتیں کہیں گی، اس کی پازیٹیو انرجی تھی اس کے ارد گرد۔ تو یہ بچے ہیں، ان وہ تو سنتے ہیں سمجھتے ہیں، تو ان کا برین، اب بچے غلطی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان کو سمجھداری سے اچھے سے سمجھانا ہمارا کام ہے۔ اور نیک اعمال ہمارے الفاظ جو ہے سب سے اوپر لے جاتے ہیں۔ قبولیت کے لیے دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا قبولیت کے درجے پر ہوتا ہے، مطلب درود پاک شروع اور آخر میں پڑھیں گے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا میں خشوع تب ہوتا ہے جب ہمارے پر کوئی مشکلات آتی ہیں،
یا جب ایمان یقین دل میں موجود ہو تو کوشش کریں مشکلات آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے محبت میں دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعا مانگیں۔ اچھا، اب یہاں پہ نا لکھا ہوا ہے کہ وہ میں ضرور ایمان لائے مجھ پر لعلہم، تاکہ وہ یرشدون، وہ ہدایت پائیں۔ تو یہاں پر یرشدون نا ہدایت پائیں مطلب مشکلات میں ہوتا ہے نا کہ ہم انسان مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو مشکلات میں دور کرنے سے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو کس طرح سے ہدایت پائیں گے کہ آئیڈیاز ملیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آئیڈیاز دے گا اور وہ شرک سے بچا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارے گا۔ اب تلاوت اس کی سنے تھے 185 سے۔ آواز آ رہی ہے نا؟ للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے، صحت و عافیت کے ساتھ ہمارا رمضان ہو، ہم روزے رکھ سکیں اور پہلے رمضان کی نسبت زیادہ دعائیں کر سکیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ ہم اللہ تعالیٰ مشکلات ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر حال میں صرف اللہ تعالیٰ سے پکاریں اور وہی ہمیں ہدایت دے۔ ہم کبھی بھی مشکلات میں کسی بھی کنڈیشن میں ہم سے کبھی بھی شیک نہ ہو جائے جانے انجانے میں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔